وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعہ میں جس شخصیت اور ہستی کا تذکرہ ہم کرنے والے ہیں ان کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، یعنی کہ جن کے مسلمان ہونے کی خواہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی کہ یہ بندہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اسلام کو دے دے، مسلمان ہو جائے۔ معلم قرآن اور امت کے استاذ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اسلام لانا ہمارے لیے عزت و شرف کا باعث، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کے لیے مدد والا عمل، کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر میدان جنگ میں اترتے تو کفار کی پشتوں کے پشتے ادھیڑ کے رکھ دیتے، اور ان کی جو خلافت ہے وہ مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے آباء و اجداد ایک ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا شرف کہ ان کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین ہے، اور یہ رشتہ داری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری جو خوبی ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج شناس تھے۔
اللہ تبارک و تعالی اولاد دیتا ہے تو اولاد میں سے کوئی فرما بردار ہوتا ہے کہ والدین اس کو کہتے ہیں تو وہ بات مانتا ہے، یہ خوبی ہے۔ لیکن اصل خوبی کیا ہے کہ جو ماں باپ کے چہروں کو پڑھے وہ اصل فرما بردار اولاد ہوتی ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی اور شخصیت تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو پڑھنے والے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہیں، ناراض ہیں، کیا چاہتے ہیں، آپ کا اس وقت مزاج کیا ہے، اس کو کہتے ہیں مزاج شناس۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی خوبیوں سے نوازا ہے کہ وہ خوبیاں جو ہیں امت میں جو دیگر افراد ہیں ان کے حصے میں نہیں آئیں۔ وہ حق گو تھے، جرت مند تھے، دلیر تھے، سب سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تھے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا عالم جس ہستی کو سمجھتے تھے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ یہ بھی سن کر حیران ہوں گے کہ سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوابوں کے اندر خیر کے ساتھ آنے والے اور خیر پانے والے بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلی خواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اورز علی اللبن، مجھے خواب کے اندر دودھ پیش کیا گیا۔ یہ دودھ جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ غذا ہے۔ جن بچوں کو یا جن افراد کو دودھ پسند نہیں ہوتا یا وہ پیتے نہیں ہیں یا کراہت کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، وہ اتنے ہی زیادہ شیطان کی پکڑ میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے اور دودھ جو ہے اس کی محبت فطرت میں ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے، تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ ایک شراب، دنیا والی شراب نہیں، آسمانی جنتی شراب جو اہل جنت کو دی جائے گی، وہ شراب نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی۔ شہد پیش کیا گیا، دنیا کا شہد نہیں، جنت کا شہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور دودھ تیسری چیز نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو داد تحسین پیش کی، اصبت الفطرہ، آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے خواب کے اندر دودھ پیش کیا گیا اور مجھے کہا گیا اس کو پیے، میں نے پیا۔ پھر کہا گیا اور پیے، میں نے اور پیا۔ پھر جو بچا ہوا دودھ ہے وہ میں نے عمر بن خطاب کو پلا دیا۔ فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواب بھی رسول اللہ نے دیکھی ہے اور اس کی تعبیر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی جو تعبیر ہے وہ علم ہے۔ اور اسی حدیث کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام سب سے بڑا عالم جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھتے تھے۔ اس حدیث میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری فضیلت، وہ فضیلت کیا ہے کہ وہ فطرت کے مطابق اپنی طبیعت رکھتے تھے۔ اچھا جی، فطرت کے مطابق طبیعت رکھتے تھے، اب ذرا سنتے جائیں۔
میں اس کی مثال دیتا ہوں معاشرتی طور پر. جب بچے پیدا ہوتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب بچے جو ہیں وہ جلد سو جاتے ہیں. پیارے ناگی صاحب پنکھے سے دھواں نکل رہا ہے، اس کو بند کر دیں نقصان نہ ہو جائے. قدر اللہ ما شاء فعل. بند ہو گیا، جزاک اللہ خیر، بند ہو گیا. احسنت، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بچے جو ہیں وہ جلد سوتے ہیں، فجر کے وقت اٹھتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتے ہیں. اب بچوں کی جو عادات ہیں وہ کون بگاڑتا ہے؟ بچوں کی عادات والدین بگاڑتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے والدین ان کو یہودی عیسائی بناتے ہیں. اب ہم مسلمان ہم بھی اپنے بچوں کو یہودی عیسائی تو نہیں بنا رہے، لیکن ان کے اندر یہود و نصارہ والی جو عادات ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جو نظام اور کلچر ہے، رات کو دیر سے سونا، 10-11 بجے عشاء کے بعد رات کا کھانا پکنا شروع ہوتا ہے، پھر لوگ کھاتے ہیں، پھر 2 بجے سوتے ہیں اور 12 بجے اٹھتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ جس محلے میں 5-6 مساجد ہیں، 10 مساجد ہیں، ہزاروں کی آبادی ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے والے 100 افراد بھی تمام نمازیوں تمام مسجدوں کو گن کر شامل کر کے پورے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں کہ 100 بندہ فجر کی نماز میں بمشکل جو ہے وہ نظر آتا ہے. ایک محلے کی بات کر رہا ہوں. حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر رہے تھے. دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے. حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی، آپ نے سب کو جگانا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ٹھیک ہے. تو جاگتے جاگتے کیا کیا، اپنی سواری کے ساتھ تیگ لگائی اور مشرق کی طرف منہ کر لیا، جہاں سے سورج نکلنا تھا اس طرف منہ کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، سب سے پہلے سورج کی جو کرن ہے وہ نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے پر پڑی، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی جاگے. دن چڑھ چکا تھا، سورج نکل چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا فوراً سے پہلے اس جگہ کو چھوڑو. فوراً سے پہلے اس جگہ کو چھوڑا، دوسری جگہ پر گئے، اور پھر سب سے پہلا عمل جو ہے وہ نماز ادا کرنے کا کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کی گرفت بھی کی کہ آپ جو ہیں آپ نے ہمیں کیوں نہیں اٹھایا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس میں فجر کا انتظار کرتے کرتے سو گیا. اب اس حدیث کو سمجھے کہ اگر ایک فجر کی نماز جائے، اس جگہ پر شیطان کے پڑاؤ ہیں، اور جن محلوں اور علاقوں اور گھروں میں فجر کی نماز کا تصور ہی نہیں ہے، وہاں شیطانوں کے پکے بسیرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، فجر سے پہلے شیطان بندے پر 3 گرے لگا لیتا ہے، اس کے اعصاب پر، اس کی گردن پر. یہ ہمارے پٹھے جو دماغ میں جاتے ہیں، حرام مغز ہے یہاں سے جو دماغ میں جاتا ہے. ہماری ریڑھ کی ہڈی کے درمیان وہ حرام مغز چلتا ہوا یہاں سے گزر کر جو ہے وہ دماغ کے اندر جاتا ہے. تو وہ 3 گرے لگاتا ہے، جسم کے کسی اور حصے پر نہیں لگاتا، یہاں پر حرام مغز پر لگاتا ہے تاکہ وہ پوری باڈی کو کنٹرول کر سکے. آپ
پورا قرآن پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، عاملوں کو لاکھوں لٹوا دے، آپ 20 حج کریں، آپ شیطان کی گرفت سے اور جادو سے تب تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، اور یہ میری بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان 3 گرے لگاتا ہے، یہاں پر آپ کے نروسی سسٹم پر، آپ کے اعصابی نظام پر، آپ کے دماغ حرام مغز پر شیطان 3 گرے لگاتا ہے۔ فرمایا بندہ فجر کے لیے اٹھتا ہے نا تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتے ہیں دوسری کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو بندہ شیطان کی گرفت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ہم جمعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جن لوگوں نے فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی وہ شیطان کی گرفت سے دوران جمعہ بھی آزاد نہیں۔ تو اگر آپ نے شیطان سے آزادی اور خلاصہ، اس کے شر سے بچنا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ حضرات، کئی بندے ہم سے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بوڑھے تو ہوتے جا رہے ہیں لیکن ہم شرارتی ہوتے جا رہے ہیں، جنسی طور پر چھیڑ خانی کرنی، خوبصورتی کا شیطان مریض بنا دیتا ہے۔ تو اس کا سبب وجہ کیا ہے؟ آپ فجر کی نماز اگر پابندی سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ شیطان کی اس گرفت سے بھی آزاد ہو جائیں۔ بیٹا یہ مسکرانے والی بات نہیں ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ آپ ہمارے مجمع میں پہلی دفعہ آئے ہیں، بعض لوگ آتے ہیں، یہ جو جمعے کا خطبہ ہے یہ ایمان کی ورکشاپ ہے کہ جو فتنے آپ کو آپ کے گھروں میں گلیوں بازاروں میں تنگ کرتے ہیں ہم اس کا علاج بتائیں کہ بھائی اس کا علاج یہ ہے۔ تو یہ مسکرانے والی بات نہیں ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا سبق یہ ہے کہ آپ جو فطرت کے قریب چیزیں ہیں ان کو کھائیں، ان کو پئیں، رات جلدی سو جائیں، صبح جلدی اٹھیں، اس سے آپ کی صحت بھی رہے گی، ایمان بھی رہے گا، اور شیطان بھی آپ پر ایسے حملے نہیں ڈال سکے گا کہ جس طرح جانور لگام سے پکڑ کر موڑے جاتے ہیں، ہمارے جو شیطان ہیں وہ ہمیں لگام سے پکڑ کر، جو انہوں نے ہمارے اعصابی نظام پر باغ ڈالی ہوتی ہے وہاں سے پکڑ کر ہمیں بڑے بڑے گناہوں کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اب میں اس کی مثال دینے لگا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیسے با کمال آدمی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شراب پینا اور رب کی بندگی کرنا اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم شراب بھی پئیں اور اللہ کی بندگی بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے حکم نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں آنا۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ زور سے پہلے وہ کاروبار کرتے تھے اور کاروبار کے وقت وہ شراب نہیں پیتے تھے، بھائی ہم نے کمانا ہے، کاروبار کرنا ہے۔ اب زور سے لے کر عصر تک وقت تھوڑا ہے، شراب پیے اور 2 گھنٹے میں نشہ اتر جائے ہو نہیں سکتا۔ پھر عصر سے لے کر مغرب میں وقت پھر 2 گھنٹے کا ہے، پھر مغرب اور عشاء پھر مختصر وقت ہے۔ حضرات آپ کا رب بڑا مہربان ہے، اس نے نمازوں کے ذریعہ بھی آپ کی اصلاح چاہیے کہ ان نمازوں کے ذریعہ یہ سرکشی سے باز آ جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں، حرام سے باز آ جائیں، لوگوں کے حقوق غصب کرنے سے باز آ جائیں۔ اب عشاء کے بعد وہ پیتے تھے رات کو، اب پھر کیا ہے
شراب بھی پیے اور لڑے نہ، شراب بھی پیے اور تڑیاں نہ لگائیں، بندہ بڑی بڑی باتیں نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے بتدریج جو ہے یہ پہلی پابندی لگائی پہ آپ نے نشے کی حالت میں شراب کے قریب نہیں آنا۔ یہ ہم مسلمانوں کی جرت ہے، ہم نشے کی حالت میں سب کچھ کر لیتے ہیں، تراویاں بھی، نماز بھی، منہ سے اتنی بو آتی ہے، اتنی کسی کی پیڑ سے بو نہیں آتی، بعض نشیوں کے منہ سے اتنی بو آتی کہ وہ بندے کا دماغ خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ واش روم استعمال کرنے کے لیے جاتے ہیں، اعلی انسانی پخانے کی بو انتہائی مکروہ ہوتی ہے، لیکن ان کے نشے کی جو بو ہے وہ انسانی پخانے پر بھی غالب آ جاتی ہے، اتنی بو ان کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ بات کرے تو منہ کی پاکیزگی کے ساتھ بات کرے۔ کئی بندوں کی دعائیں صرف اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ ان کو اپنے رب کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا۔ دوستوں کی مجلس میں جاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، برش کرتے ہیں، بیوی کے قریب جاتے ہیں، اپنے اوپر دنیا کی ساری ایسی چیزیں ان کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بدن کی بو بھی، بغلوں کی بو بھی، منہ کی بو بھی، پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں اور کیسے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں فطرت کے خلاف ہیں۔ اچھا، کچھ عرصہ ایسے رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چیز ہے اس پر پابندی ہونی چاہیے، یہ بات یاد رکھو، دماغی جو ڈپریشن ہے اس کا علاج نسوار، حقہ، سگریٹ یہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اذکار ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، آیت الکرسی ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ لوگ جو ہیں بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، جنسی گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ جب دماغ کو پکڑتے ہیں، سگریٹ نکالا، منہ کو لگا لیا۔ لوگ اپنی بیویوں پر، بچوں پر تشدد کرتے ہیں، وہ ظلم جب دماغ میں آتا ہے، سگریٹ منہ کو لگا لیا۔ گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، لین دین مشکلات کا شکار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم وضو کریں اور 2 رکعتیں پڑھیں اور اللہ کے سامنے سر جھکا دیں۔ انگریز مکار بے ایمان نے امت مسلمہ کو ایسی گندی عادت پر لگایا ہے، سگریٹ نکالا، مالی پریشانیاں ہوئی تو سگریٹ نکالا، جنسی پریشانی ہوئی تو سگریٹ نکالا، گھر میں رشتہ داری میں کھٹ پٹ ہوئی تو سگریٹ نکالا۔ یہ اس کا حل نہیں ہے، اس کا حل اللہ تعالیٰ کی طرف انابت ہے۔ تو نشے کی 2 قسمیں، ایک قسم جس کے کرنے سے عقل زائل ہوتی ہے، جیسے شراب ہے، جو بندہ شراب پیے گا اس کی عقل زائل ہو جائے گی، ایسی زائل ہوگی کہ ایسے بدبخت ہیں جو اپنی ماں اور بیٹی بہن پر ہاتھ ڈالیں گے، رشتوں کو پامال کریں گے۔ نشے کی دوسری قسم ہے کہ جس کے نہ کرنے سے بندے کو تروڑک ہوتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، بیمار سمجھتا ہے، جس میں تماکو بھی ہے اور تماکو سے بننے والی اشیاء بھی ہیں، اور جس کے اندر یہ ہیروئن بھی ہے، یہ گردہ بھی ہے، یہ بھنگ بھی ہے۔ تو نشے کی 2 قسمیں ہیں، ایک جس کے کرنے سے عقل زائل ہوتی ہے، اور ایک وہ نشہ ہے کہ جس کے نہ کرنے سے عقل زائل ہو جاتی ہے۔ اور آج یہ جو آئس کا نشہ ہے، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر لڑکیاں اور لڑکے یہ نشہ کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ تعلیمی ادارے چکلوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں جنسی گناہ اور زنا کرنے کے اندر۔ یہ جنسی برائیوں کے اڈے بن چکے ہیں، کیا استاد، کیا پروفیسر، کیا لڑکا اور کیا لڑکی۔ اور یہ بات یاد رکھنا، آپ کے بچوں کی ڈگریاں
جس کی بنیاد اور اساس کے اندر زنا ہے کہ آپ کی نسل تباہ ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کا بچہ با غیرت رہے، با حیا رہے، با کردار رہے، جاہل رہے۔ ہم نے دیکھا ہے ماں باپ نے بچے کو بڑا پڑھایا ہے، عالم دین بن کر، ماسٹر ڈگری کر کر، ACCA کر کے، ماں باپ کے ساتھ اس کو بولنا نہیں آتا، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ان کو بوجھ سمجھتا ہے، اور وہ بچہ سکول کا نہیں پڑھا لیکن ماں باپ کی خدمت جو ہے وہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ حضرات، دنیا میں وہ بد نصیب بھی ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے ہزار ولیوں سے وہ بندہ بہتر ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا با ادب ہے، ماں باپ کے لیے وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، ماں کی پرواہ نہیں کرتا۔ کوئی پلاٹ لے جاتا ہے، کوئی بینک بیلنس لے جاتا ہے، اور خوش نصیب وہ ہے کہ جو جس کے نصیبے کے اندر ماں آتی ہے، اور جن کے نصیبے میں ماں آتی ہے ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی میرے اکیلے کی ماں ہے، بھائی تو یہی سمجھ کہ میرے اکیلے کی ماں ہے، کوئی اور تیری ماں کی خدمت کرے نہ کرے، تیری ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کر۔ حضرات، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے وہ ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے، یہ نہیں کہ ہم واقعات کو سنیں، روئیں، وقتی طور پہ ہمارا ایمان بڑھے، اور یہاں سے نکلنے کے بعد ہر چیز ہم جھاڑ کے اپنی زندگیوں کو خالی کر لیں۔ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو ان کی زندگی کے لیے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشے والی چیزوں سے بڑی نفرت کرتے تھے۔ ہم بھی نشے والی چیزوں سے نفرت کریں۔ نبی علیہ السلام کے پاس پھر آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل کرنا چاہیے۔ آسمان سے قرآن آ گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لفظ ہی وہ استعمال کیا ہے کہ جس کے اندر نشے کی ساری قسمیں آ جاتی ہیں۔ انما الخمر، خمر کہتے ہیں جو چیز عقل کے اندر فطور پیدا کرتی ہے وہ خمر، جس کے کرنے سے عقل زائل ہو جائے وہ بھی خمر ہے، اور جس کے نہ کرنے سے عقل زائل ہو جائے وہ بھی خمر ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کے اندر سمو دی ہے، انما الخمر والمیسر۔ حضرات، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک میں پہلو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ فضائل علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک غزوہ پر اپنی بیوی سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر گئے۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب جنگوں میں جاتے اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس کا قرعہ نکل آتا، سیدہ عائشہ کے نام قرعہ نکل آیا، غزوہ بنی المصطلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر چلے۔ حضرات، یہ دنیا کے واحد جرنیل ہیں، دنیا کے واحد جرنیل۔ لشکر جب جاتا تو نبی علیہ السلام سب سے آگے ہوتے کہ اگر دشمن کی طرف سے کوئی وار آئے تو سب سے پہلے آپ کا سینہ ہے، یہ سینہ رسول اللہ کا ہے۔ اور جب آپ جنگ سے واپس آتے تو آپ سب سے پیچھے ہوتے کہ اگر کوئی پیچھے سے حملہ کرے تو میری جو جماعت ہے، میرے ساتھی ہیں، ان پر کوئی تکلیف نہ آئے، تیر آئے تو سب سے پہلے میری کمر پر آئے۔ دنیا کا کوئی جرنیل نبی علیہ السلام سے بڑھ کر نہیں ہے کہ جو جاتے سب سے آگے اور آتے سب سے پیچھے ہو۔ اور پھر حکمت عملی کیسی تھی؟ نبی علیہ السلام مختلف صحابہ کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، تم نے اتنے فاصلے سے آنا ہے پیچھے سے، تمہارا فاصلہ 5 کلومیٹر ہونا چاہیے، تمہارا 10 کلومیٹر ہونا چاہیے۔ تو ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی،
حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ڈیوٹی لگائی بھی، آپ نے پیچھے سے آنا ہے کہ اگر کوئی قافلے کا سامان گر گیا ہے، کوئی پیچھے سے جاسوسی کر رہا ہے، ریکی کر رہا ہے، یا کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، تو یہ اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی ان ساری چیزوں پر نظر رکھنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموشی سے اپنے ہودج، جو اونٹ کے اوپر عورتوں کی سواری تھی، اس سے نکل کر قضائے حاجت کے لیے گئے۔ آج لوگ بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں، جی فلانا جو ہے وہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ آپ کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ پوشیدہ چیزوں کو صرف اللہ جاننے والا ہے، اور پوشیدہ چیزیں وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو بتاتا ہے، اور اگر نہ بتائے تو کوئی انسان جو ہے وہ عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ صحابہ کرام اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ بتائیے صحابہ کرام سے بڑا کوئی ولی ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام ہیں، کسی ایک ولی کو بھی یہ نہیں پتا چلا کہ ہم اپنی ماں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہودج اٹھایا، اونٹنی پر کسا، اور سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ حضرات نبی علیہ السلام، آپ سے پوچھا گیا، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا، سب سے بڑھ کر کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام، آپ کو نہیں پتا کہ اس قافلے کے اندر میری بیوی نہیں ہے؟ ولیوں کو نہیں پتا کہ ہماری ماں جو ہے وہ اس قافلے میں نہیں ہے؟ اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ یہ راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں، بیٹے لینے کے چکر میں، عہدے لینے کے چکر میں، یہ غیب کے دعوے کرنے والے، ان سے لٹ نہ جانا۔ اپنا ایمان بھی بچانا، اپنا مال بھی بچانا، اپنی اولاد کو بھی بچانا، اپنی بیویوں کو بھی بچانا، اپنی عزتوں کو بھی بچانا۔ آپ کی اولاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ پر جب بھی مصیبت آئی ہے، ہمارے ماں باپ نے مصلی بچھایا ہے، ہمارے ماں باپ نے تہجد پڑھی ہے، ہمارے ماں باپ اللہ کے سامنے روئے ہیں۔ سب سے بد نصیب وہ ہے کہ جس کے بچے کو یہ پتا ہو کہ ہمارے گھر میں مصیبت آئی ہے، ہماری ماں فلاں پیر کے پاس گئی۔ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ آپ کی اولاد کو یہ پتا ہو کہ ہمارا باپ جو ہے فلاں دربار پر داغے ٹونے منتر لینے چلا گیا۔ اور مجھے بتاؤ کہ کون سی مشکل ہے جو تمہارے رب سے حل نہیں ہوتی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں عقیدے کا بھی سبق اور درس دیتی۔ بھئی یہ قصہ مختصر، نبی علیہ السلام مدینہ میں واپس آئے تو سیدہ عائشہ وہ جہاں پر پڑاؤ تھا نا، وہاں آ کر پردے کے اندر لپیٹ کر اپنے آپ کو بیٹھ گئیں، پھر کبھی لیٹ جائیں کبھی بیٹھ جائیں پریشانی میں۔ یہ صحابی پیچھے سے آئے، ان کا پتہ چل گیا کہ یہ ام المومنین ہے۔ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں قضائے حاجت کے لیے گئی تھی اور پیچھے سے سارا قافلہ چلا گیا۔ انہوں نے کہا اچھا پریشان نہ ہوئے، آپ سواری پر بیٹھ جائیں۔ ان کو سواری پر بٹھایا، پیدل چلتے ہوئے اپنی ماں کی عزت میں پیدل چلتے ہوئے مدینہ آئے۔ کائنات 10,000 مرتبہ بن کر تباہ ہو جائے، نبی کے یاروں جیسا کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کی بیوی کو اونٹنی پر بٹھایا، خود بیچارہ پیدل چلتا 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 مدینے آ گیا۔ اب مدینے میں پہنچے، منافقین ہر وقت اس تاڑ میں رہتے تھے کہ اللہ کے نبی کے گھر کی کوئی کمزوری ہمارے ہاتھ میں آئے۔ حضرت ابو ہریرہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور کسی نے حضرت ابو ہریرہ کو ڈانٹا
ہر ٹائم ہی نبی پاک دے نال، ہر وقت آپ کے ساتھ، کبھی تو جان چھوڑ دیا کر۔ چند دن دیکھا ابو ہریرہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے، آگے بلایا تو جب وہ حاضر ہوئے تو کہا کیا بات ہے، نظر نہیں آ رہے۔ یا رسول اللہ، لوگوں نے مجھے ڈانٹا ہے، مجھ پر اعتراض کیا ہے، ہر وقت ہی نبی پاک کے ساتھ 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 ساتھ، کائنات میں ایسا کوئی انسان نہیں، فرمایا میرے ساتھ چمٹا رہے، اللہ کی قسم ہے محمد کی زبان اور بدن سے جو بھی ظاہر ہوگا حق ظاہر ہوگا۔ یہاں پہ ہمارے لیڈر کیا کہتے ہیں، وہ ذاتی زندگی کی بات نہ کرو، کائنات میں ایک لیڈر ہے کہ جس کی باہر کی زندگی بھی حجت ہے اور جس کی گھر کی زندگی بھی حجت ہے، ایک ہی لیڈر، اس کا بیویوں کے ساتھ تعلق بھی حجت ہے، مسکرانا بھی حجت ہے، ہر خلوت جو ہے وہ بھی حجت ہے۔ نبی علیہ السلام آپ کے کانوں میں یہ شرارت پہنچ گئی کہ لوگوں نے سید عائشہ آپ کے کردار پر زبان درازی کی ہے۔ نبی علیہ السلام آپ اتنے مغموم ہو گئے، اتنا غم آپ پر طاری ہو گیا، صحابہ کرام کہتے ہیں ایک مہینہ تک اللہ کے نبی کسی سے بولے نہیں، چپ، نماز پڑھائیں گھر، نماز پڑھائیں گھر، نماز پڑھائیں گھر۔ اب کسی کی جرت نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، کسی نے اگر کوئی بات کر دی، اللہ کے نبی نے ڈانٹ دیا، اس کا کیا بنے گا، اس کے تو پلے ہی کوئی چیز نہیں رہنی، صحابہ کی جرت ہی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ حضرات دیکھیے، پوری جماعت ہے اللہ کے نبی کی، بڑے بڑے لیڈر ہیں، محدث ہیں، مفتی ہیں، مشورے کے قابل اگر کسی کو رسول اللہ نے سمجھا تو حضرت عمر کو سمجھا۔ میں عمر ادھر آؤ، جی یا رسول اللہ، خاندان کے کئی افراد نے اللہ کے نبی کو تسلی دی، کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں، ایک بیوی کی وجہ سے پریشان، لیکن نبی علیہ السلام تسلی پائیں نہ۔ آپ گھر کی خادمہ کو بلا کے پوچھے، اچھا بتاؤ عائشہ کیسی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے ساری زندگی عائشہ سے بڑھ کر سادی عورت دیکھی، بکری جو ہے گھر کا آٹا کھا کے چلی جاتی ہے، اس بیچاری کو بکری نہیں موڑی جاندی، کتنی سادہ عورت ہے۔ یا رسول اللہ ایسی نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام وہ جو دل پر بوجھ تھا نا وہ نہ ختم۔ حضرت عمر کو بلایا، اچھا یار تیرا کی مشورہ ہے؟ حضرت عمر بڑے دلیر بندے تھے، دلیری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ دنائی کے بغیر ہی دلیری دکھائے، ان کی دلیری تھی دنائی والی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک گل مینوں دسو، مجھے ایک بات بتائیں، عائشہ کے ساتھ نکاح اس کا مشورہ آپ کو کس نے دیا ہے؟ وچولا کون ہے؟ کس نے رشتہ کروایا ہے؟ کس نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر، نکاح کا پیغام تو مجھے اللہ نے دیا ہے، خواب آئی تھی، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا، گڑیا اس کے اندر لپٹی ہوئی تھی، میں حیا کی وجہ سے نہیں دیکھتا تھا، آسمان کے رب نے کہا دیکھیے انہا زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، جنت میں بھی آپ کی بیوی۔ تے یا رسول اللہ پھر پریشان کیوں ہوندے؟ رب جانے تے رب دا کام جانے، تسی کیوں پریشان ہوندے؟ جدو اللہ نے کہتے دنیا چ بھی بیوی کہ یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہیں، تو پریشانی کاہے کی؟ رب جانے، رب کا کام جانے۔ نبی علیہ السلام نے جب حضرت عمر کی یہ باتیں سنی نا، نبی علیہ السلام چل کر حضرت عائشہ کے گھر چلے گئے ساتھ لانے کے لیے۔ آگے کیا ہوا اشارتاً بتا دیتا ہوں۔ آگے گئے، ایک مہینہ گزر گیا،
ایک مہینہ یہ نجومی، یہ باوے، یہ مولوی، یہ پیر، یہ جھولے والے، یہ تنتر منتر والے فرادی ہیں، جوتوں کے لائق ہیں۔ اگر حاکم وقت ہو، خلافت کا نظام ہو، اسلامی حدود ہو، ان سارے بندوں کو پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا۔ ایک مہینہ تک رسول اللہ پریشان۔ حضرت عمر کی جب بات سنی نا، مشورہ تے ایویں دا ہونا چاہیے نا بندے دی طبیعت کھل جائے۔ حضرت عائشہ کو کہتے ہیں اچھا اگر تجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، تو بھی واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگ لے، چل میرے ساتھ چل، کوئی بات نہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ کی زبان سے جب یہ بات سنی نا کہ معافی مانگ لے اللہ سے، گناہ تو میں کیتا ہی نہیں سی تے معافی میں کدی مانگ دی۔ میں نے کہا نہیں، میں نے آپ کے ساتھ ایسے نہیں جانا۔ اسی وقت سورۃ النور کی 18 آیات رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ کتنی؟ اور جس لفظ کے ساتھ اللہ اپنی تعریف کرتا ہے نا، سبحان اللہ، اللہ نے ان لفظوں کے ساتھ نبی کریم پر سیدہ عائشہ کی برات کو نازل کیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے میرے پیارے نبی تیری بیوی پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، زندگی اگر ہم الگ کر دیں، نہ قرآن مکمل ہو سکتا ہے، نہ نبی علیہ السلام کی سیرت مکمل ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ان دونوں ہستیوں کو ایسے جوڑ کے رکھا ہے، زمانہ لاکھ جتن کر دے کہ عمر اور نبی کو جدا کر دے، اسلام ختم ہو سکتا ہے، یہ دو ہستیاں جدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کی محبت پر زندہ رکھے، انہی کی محبت پر موت نصیب ہو۔